اچھا مجھے آپ نے جب نواز شریف کی بات کی کہ وہ آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیوں ان کو کے پی کے میں اجازت دے دی، وہ ان کی وجہ داری، میں آپ کو یہ سیاسی وجہ داری ہے نا جو ان کی دوسری وجہ داری ہے، کیونکہ میں کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی میں انہیں کوئی بڑا پرچار ان کا کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کے ان کو تنقید بھی کرتا ہوں، پر ایک مجھے چیز جو ڈفرینس ہے وہ سمجھ آ گئی۔ 2013 میں یاد ہے بل کھا کے یہ گرے تھے، کنٹینر ٹوٹا تھا، عمران خان نیچے گرے اور یہ لبرٹی کے ہاسپٹل میں یہ گئے، اور اس کے بعد نواز شریف یاد ہے بڑے سخت مخالف، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ صحت یاب ہوں، اور اس کے بعد انتخابی مہم روک دی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے انتخابی مہم روک دی، انہوں نے پہلے مرحلے میں شہباز شریف کو اور باقی کو کہا آپ جا کے تیمارداری کرنے کے لیے جائیں۔ دیکھیں میاں نواز شریف، آپ سیاسی اختلاف کر لیں، جتنا آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں کر دیں، لیکن دو چیزوں کے اوپر آپ نواز شریف کو بیٹ نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز ہے پاکستان کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، یہاں پر جتنی جدت آئی، یہاں پر جب انٹرنیٹ آیا، پہلی مرتبہ جو پیجر استعمال ہوئے، جو موبائل فون استعمال ہوئے، جس طرح انٹرنیٹ آئے، وہ میاں نواز شریف کے دور میں آیا۔ یہاں پر جب پہلا سیٹلائٹ چینل جو تھا پی ٹی وی کے اوپر ایس ٹی این کے نام سے آیا، وہ میاں نواز شریف کے دور میں آیا۔ یہاں پر موٹر ویز میاں نواز شریف کے دور میں آئے، یہاں پر سی پیک میاں نواز شریف کے دور میں آیا، یہاں پر اورنج لائن میاں نواز شریف کے دور میں۔ یہ تمام چیزیں نواز شریف اور شہباز شریف سے وابستہ ہیں۔ یہاں پر جتنی آپ کو جدت ملتی ہے وہ نواز شریف کے نام سے جڑی ہوئی ملتی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملتا۔ دوسری بات، نواز شریف وفاداری کا نام ہے، نواز شریف صبر اور تحمل کا نام ہے۔ جب عمران خان اوئے توئے کرتے تھے اس وقت بھی میاں نواز شریف جو تھے عمران خان صاحب کہہ کے بات کرتے تھے۔ آپ نے بات کی 2013 کے انتخابات میں گرنے کے حوالے سے، میں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے کر گئے، عمران خان کے گھر لے کر گئے، اس نے کیا مانگا؟ میری سڑک بنوا دیں، انہوں نے وہ سڑک بنوا دی۔ انہوں نے اتنی وفاداری تھی کہ آج بھی شوکت خانم کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی، حالانکہ شوکت خانم کا اگر آڈٹ ہو جائے تو لگ پتہ جائے اس کی زمین سرکار کی طرف سے گفٹ کی گئی۔ وفاداری کی طرف ایک اور عمران خان کی وفاداری بتا دیتا ہوں نا، اب نواز شریف کی تو پتہ لگ گئی نا آپ کو، عمران خان کی وفاداری کیا ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز، جب وہ بیمار ہوئیں تو بیماری کا ڈھونگ رچایا، یہاں پہ مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے فوت ہو کے یہاں پر آئیں ان کی تدفین کے لیے، جس طرح نواز شریف کو لے کر آئے اور جس طرح جو سارا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ نواز شریف کی وفاداری اور عمران خان کی وفاداری، جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا تینوں دساں گا اسی بند سر، نواز شریف کی وفاداری یہ دیکھیے کہ ایک جیل میں بند 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کی بیٹی کو آپ نے کول لکھپت جیل میں چچا کے سامنے، باپ کے سامنے گرفتار کر لیا۔ بیٹی نے کہا بہو جی یہ مجھے لے جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ جو 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم رہا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹی میں تو خود جیل میں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس باپ کی محبت کو، شفقت کو للکارا، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب پہ یہ وقت آیا تو آپ یہ دیکھیے اسی حکومت کے دور میں بشرا بی بی کو جیل میں نہیں رکھا گیا، وہ جیل عدالت سے حکم لے کر گئیں۔ جب ان پر مقدمہ ہوا ان کو بنی گالا میں سب جیل قرار دیا گیا، ان کے گھر کو۔ تو آپ نے تو وہ کچھ کیا، آپ نے شہباز شریف کو، ان کی فیملی کو جو میڈیا کے سامنے نہیں آتی، آپ نے ان کو عدالتوں میں پہنچا دیا، آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک میثاق جمہوریت سے بھی زیادہ اور میثاق معیشت سے بھی زیادہ، اور یہ جو میثاق پارلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے، میثاق پارلیمنٹ سے بھی زیادہ ایک میثاق اخلاقیات۔ ایک شاید آپ کہنا بھول گئے، کراچی کے اندر آپ مریم نواز کے کمرے میں گھسوا دیا آپ نے۔ بےہودگی تھی نا، ساری کی ساری بےہودگی تھی، سب بےہودگی تھی۔ تو آپ کو ایک میثاق اخلاقیات کی ضرورت ہے، میثاق اخلاقیات کی ہمیں ایک میثاق اخلاقیات کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، جو فیک نیوز ہے، جو ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہم یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے یہاں پر رہنا ہے، ہمارے آپ کے پی ٹی آئی والوں کی بہنوں بیٹیوں نے بھی یہیں پر رہنا ہے۔ تو اس کو ایسا نہ بنائیں کہ ہم سب کے رہنے کے یہ قابل ہی نہ رہ جائے۔ وہ لوگ جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رویوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگے، اور مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا، آپ پاکستان میں وہ سب کچھ کریں گے تو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔
وہ چلتی ہے. اور میرا خیال ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہی ہے. توبہ کرنی چاہیے. توبہ کر لینی چاہیے اپنے سارے گناہوں سے، اور ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے جو کہ کہتے ہیں کہ تم آگے بھی گناہ کرو گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی توبہ کا تو وقت آ گیا ہے، اور اب ان کو ہیلپ کرنی چاہیے قانون سازی میں. یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر. بہت شکریہ نجم بھائی، آپ آئے، تشریف لائے، اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.